جوئش زائنسٹ اینڈ کرسچن زائنسٹ، ان کو اندازہ تھا، ان کو یہ بھی اندازہ تھا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور ان کا ریئیکشن وہی تھا جو ان کا اندازہ تھا، بڑا سخت پریزیڈنٹ کے خلاف تھا، اس حد تک خلاف تھا کہ جو اسرائیل کے میں نیوز پیپرز دیکھ رہا تھا، جیروسلم پوسٹ، جیروسلم ٹائمز یا تو اس میں وائس پریزیڈنٹ ان کو وانس کو اسکم SCUM اسکم کہا گیا، یعنی اتنی سخت زبان استعمال کی گئی. ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا بٹرے، دھوکے باز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے. تو اگر اتنے بڑے کورس پہ وہ چل پڑے تھے ٹرمپ صاحب، وہ ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ تو اس کے حق میں تھے. ان کو تو انٹیلیجنس نے، امریکن انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ یہ مت کرو. ان کو یہ ریکارڈ پہ آ گیا، اور یہ پوری منٹ بائی منٹ سٹوری نیو یارک ٹائمز میں چھپی تھی. اتنے بجے نیتن یاہو صاحب آئے، اتنے بجے ان کے ساتھ بندہ ساتھ آیا، یہ جو اس کا ہے ان کی انٹیلیجنس کا، موساد کا، انہوں نے یہ بریفنگ دی. امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے نے انہوں نے کہا یہ نانسنس ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا کہ میرے بندے مجھے کہہ رہے تھے اس جنگ میں نہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں انسٹنکٹ پہ گیا، اور انہوں نے حملہ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے. ان ادر ورڈز ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی، باوجود اس کی کہ ان کو خود اسٹیبلشمنٹ ایڈوائز کرے. کیوں؟ وہ ہیں بزنس مین، وہ شارٹ ٹرم گین بھی دیکھتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ وکٹری ہوگی، واہ واہ ہو جائے گی، کمال کر دیا جی ٹرمپ نے. اس کے جتنے سپورٹرز تھے، جو دیکھیں یہودی تو خلاف ہو گئے ہیں اسرائیل کے. یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہودی جو ہیں ینگ کیمپسز پہ ریولٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار کرمنل ہے. یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. ینگ یہودی جو ہیں، جو لکھاری ہیں، بڑے بڑے کالمسٹ، وہ یہودی جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ وار کرمنل ہے. تو اتنا بڑی پرائس اسرائیل نے جو پے کی، یہ کوئی چھوٹی پرائس تو نہیں. امریکہ کی سپورٹ تھی، اس کو لانگ ٹرم اندازہ ہوگا امریکہ کو. لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ سوچ کے کہ کوئک وکٹری پاسبل ہے گئے، تو نہ ان کو کیا سبق آیا. ہیں تو بزنس مین، جی بڑی جلدی اندازہ لگایا یہ تو میں دھوکے میں آ گیا، جھانسے میں آ گیا. اور پھر بڑی تیزی سے وڈرا کیا اور بڑی گالیاں کھائیں. جی ریپبلکن رائٹ سے، ماگا موومنٹ تو نہیں، ریپبلکن رائٹ، کرسچن زائنس، انہوں نے تو لٹرلی اس زمانے میں، آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے خطرہ ہے ایران سے اسیسینیشن کا، وہ تو اوپنلی بات ہو رہی تھی امریکہ میں کہ یہ اسیسینیٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ اتنے ان کے خلاف اتنا زبردست ریئیکشن ہوا تھا. MOU سائن کرنے پہ انہوں نے پھر بھی کیا. تو کیوں کیا؟ جی اچھا، اکانومسٹ ان میں سے تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. آج میں اکانومسٹ پڑھ رہا تھا، جی اس نے تجزیہ کر کے کہا ہے کہ نتھنگ گڈ ول کم آؤٹ. اس نے بیڑا غرق کرنا تھا، کر چکا ہے، اب کچھ نہیں نکلے گا. اور اب ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ وہ تقریباً مور اور لیس کہ جو جس MOU کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اسی میں واپس چلے جائیں. یعنی کہ ان ادر ورڈ رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ یعنی کہ امریکہ کی ہم پلہ طاقت ہے ایران، وہ تو ہے ہی نہیں، جی ملٹریلی کا مقابلہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. لیکن طالبان نے بھی تو نکالا نا امریکہ کو. یہ سیمیٹریکل وارفیئر ہے. ایران کا اور افغانستان کا بڑا فرق ہے. افغانستان میں امریکہ نے فوجیں اتاری، جی طالبان کی حکومت بدلی. جی یہ سوال ہی پیدا نہیں کہ فوجیں اتارے. جی بالکل نہیں. فوجیں اتارے بغیر تو سوال ہی نہیں کہ آگے رجیم چینج ہو بالکل جائے. ایسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں ہیں. صرف یہ جو ان کا خیال تھا کہ چیپ وکٹری ہوگی، وہ انگریزی کا لفظ ہے ڈس ابیوز. اور اب ان کو پتہ چل گیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے کہ ایک بات، بندے کے ہاتھ میں غلیل ہے، وہ ایسے اشارے کرے کہ آپ کی آنکھ ہی پھوڑ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ایران، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، غلیل نہیں، انہوں نے بڑا کمال کا اپنا ڈیفینس کیا ہے. پچھلے 25-30 سال میں تیاری کی ہے، انڈر گراؤنڈ لے گئے، لیکن امریکہ کا تو مقابلہ نہیں نا. انہوں نے کیا کیا ہے اپنے دفاع کے لیے، انہوں نے میزائلز بھی، اور جو ان کے ڈرونز ہیں وہ تو اتنے کامیاب ہوئے کہ روس نے ان سے خریدے تھے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تیاری ایسی جنگ کی
جو غریب ملک کر سکتا ہے وہ سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب کیا ہو رہا ہے, جہاز جا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم نے نیوی بھیج دی ہے, نیوی کنڈکٹ کرے گی, اور نیوی تو اس کو کنڈکٹ کرے گی تو جائے گا, اور وہاں ڈر کے مارے جا ہی کوئی نہیں رہا, کیونکہ انشورنس کمپنیز جو ہیں اجازت نہیں دیں گی, مالک اجازت نہیں دیں گے. ایک دن فگر تھی 6 جہاز گزرے, ایک دن تھی 11 گزرے ہیں, یہاں گزرتے تھے 150 اور 160. پھر دنیا کی اکانومی, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گلف کی اکانومیز ہیں, ساؤتھ ایشیا, دنیا کی اتنی بڑی آبادی اور غریب لوگ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, پھر امیر لوگ, کوریا اور جاپان, سنگاپور اتنی ان پہ ڈپینڈنس نہیں ہے, وہ چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ان کی تو آبادی ہے نا, جو جاپان اور کوریا ہے, اور یورپین یونین, ساروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. چائنا, اور جی ہاں چائنا, لیکن اپنا وہ بڑی ان کی گیم ہی اور ہے, ان کے اسٹریٹجک ریزرو امریکہ سے بہت زیادہ ہے, لیکن وہ نیچرلی ہرٹ تو ہو رہے ہیں نا, اکانومی تو ان کی ہرٹ ہو رہی ہے. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل کسی کو فائدہ تو نہیں ہو رہا, لیکن میں ان کا نام لے رہا ہوں جو ان کے الائز ہیں, میں نام لے رہا ہوں ان کے الائز کے, جو امریکہ کے الائز ہیں, گلف کنٹریز الائز ہیں, ساؤتھ ایشیا جنرلی الائڈ ہی سمجھے امریکہ کا, اس کے علاوہ کوریا اور جاپان, یہ جتنے ملک ہیں, یورپین یونین, یہ تو تباہ ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کرو اس کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اصل میں تباہی آ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, یہ جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, جس طرح پرائس بڑھتی جائے گی اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ٹھیک, ہمارا تو کباڑا ہوگا, لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن کا سوچ رہے ہیں ان کا بھی کباڑا ہوگا. تو اسے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جنگ لمبی چلا سکیں گے. نیا کام کیا کریں گے وہ؟ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت ظلم, جیسے اسرائیل ظلم کر رہا ہے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اسلام آباد ایم او یو ہو گیا, سائن ہو گیا تھا, جب جنگ بندی بھی 2 مہینے کے لیے ہو گئی, اور وہ جو جہاز تھے جو ایران کی ہدایات کے مطابق دوسرے روٹ سے جا رہے تھے, تو اگر وہ جاتے رہتے, کیونکہ یہ تو کہا گیا تھا نا کہ 28 فروری سے پہلے والی پوزیشن پہ آ جائیں گے, اگر ایران ان کو نہ روکتا تو آج یہ دوبارہ جنگ نہ چھڑتی. دیکھیں یہ ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں اب سوچنا پڑے گا, یہ ہر ملک کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ پریگمیٹس اور جو ہوتے ہیں آئیڈیالوجسٹ, ان کی ایک جنگ ہوتی ہے ہر ملک میں. اس وقت لگ رہا ہے کہ صرف امریکہ میں ڈویژن نہیں ہے, امریکہ میں تو ہر لیول پر ڈویژن ہے. ریپبلکن پارٹی میں ڈویژن ہے, ڈیموکریٹس تو پرخ چڑھا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, کہہ رہے ہیں سرنڈر ڈاکومنٹ ہے, ایم او یو, یہ وہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے فرینڈ آف ایران, کہ ایرانی قوم نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں 1979 سے 47 ایئرس, 47 سال ہو گئے, ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ان پہ پچھلی بمباری ہوئی ہے, انہوں نے عراق سے جنگ کی. میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو. آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سینکشنز ریلیف, اور ان کے ایسیٹس ان کو مل جائیں, اور ان کو تیل ایکسپورٹ کرنے دیا جائے. پہلی تو ان کا اجازت تیل ایکسپورٹ کی تو ہو گئی تھی, اتنے ہی دنوں میں $5 بلین نے ارن بھی کر لیا. اشارہ یہ بھی تھا کہ ان کے جو فروزن ایسیٹس ہیں وہ قطر کے ذریعے ریلیز ہو رہے ہیں. بحث یہ ہو رہی تھی کہ جو پیسے ریلیز ہوں گے وہ اس سے امریکن گڈز خریدے جائیں گے یا اوپن مارکیٹ میں. دوائیاں آئیں گی, اسینشل گڈز, یہ نہیں تھا کہ پیسے ریلیز نہیں ہو رہے. تو یہ بھی انڈیکیشن آ گئی تھی کہ پیسے ریلیز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں تو بہتر یہ تھا کہ اگر ایران یہ سمجھتا بھی تھا کہ امریکہ کچھ وائلیشن کر رہا ہے, جو کہ کر رہا ہوگا ضرور, کیونکہ اس میں ایرانی یہ کہتے ہیں لکھتے